تو یہ 4 مراحل پر ایمان لانا ضروری ہے. اگر کسی مرحلے پر ایمان نہیں ہوگا تو تقدیر پر ایمان درست نہیں ہوگا. اس کی کیا وعید ہے؟ یہ 3 حدیثیں وعید پر مشتمل ہیں. جی. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فقال ربي وماذا أكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. جزاک اللہ خیر. یہاں 3 وعیدیں ہیں. حدیث عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو جو ہے وہ نصیحت دے رہے ہیں. اس کا معنی ہر باپ اپنے بیٹے کو سمجھائے، اور خاص طور پہ عقیدے کے امور. عقیدہ سر فہرست. اپنی ذمہ داری کو پہچانو اور اپنی اولاد کی تربیت کرو. اور تربیت میں سب سے پہلا جو مرحلہ ہے وہ عقیدے کی اصلاح، توحید ان کے سینوں میں بھر دینا، علم کا راستہ. یہ سب سے بہترین تحفہ ہے اولاد کے لیے، سب سے بہترین. یہ ایک مشعل راہ ہمارے لیے. عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اپنے بیٹے سے یا بنی انک لن تجد طعم الایمان حتى تعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك. اس وقت تک تم ایمان کا ذائقہ اور لذت اور مٹھاس نہیں پا سکتے جب تک تمہیں یہ علم نہ ہو جائے، تمہارا عقیدہ اس علم پر قائم نہ ہو جائے کہ جو چیز تمہیں حاصل ہوئی ہے اس کا نہ حاصل ہونا ممکن نہیں تھا. جو تمہیں مل گئی اس کا نہ ملنا ممکن نہیں تھا، اس نے ملنا ہی تھا، کیونکہ اللہ کی تقدیر کا فیصلہ یہی تھا. وما اخطاک، اور جو چیز نہیں مل سکی لم یکن لیصیبک، اس کا ملنا ممکن نہیں تھا. جب وہ نہیں ملی تو مانا اللہ کی تقدیر کا فیصلہ یہی تھا، اب اس کا ملنا ممکن نہیں تھا. جب تک تمہارا یہ علم اس پر استوار نہ ہو جائے اور یہ علم راسخ نہ ہو جائے اور تمہارے عقیدے میں علم سما نہ جائے، اس وقت تک تم ایمان کی مٹھاس اور حلاوت سے بالکل نابلد، تم محسوس ہی نہیں کر سکتے. یہ ایک وعید ہے. مانا تقدیر پر ایمان لانے والا حقیقتاً ایمان کی مٹھاس سے آشنا ہے. جس کا ایمان تقدیر پر نہیں ہے اور کسی مرحلے میں کوئی جھول ہے، وہ حلاوت ایمانی سے محروم ہے. حلاوت ایمانی، ایمان کی لذت، یہ عمل کے لیے سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی نعمت. وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ إِذَا خَالَطَتْ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبُ. ہرقل نے کہا تھا جب سنا ابو سفیان سے کہ جو لوگ اسلام قبول کر چکے ان میں سے کوئی مرتد نہیں ہوا، ہرقل نے کہا کہ واقعتاً ایمان کی حلاوت کا یہی تقاضا ہے. جب یہ حلاوت ایمانی دل میں سما جاتی ہے پھر اس کو چھوڑنا ممکن نہیں. تکلیفیں دو، مارو پیٹو، جو مرضی کرو، اس کو چھوڑنا ممکن نہیں. تو یہ حلاوت ایمانی کا فائدہ. تو جب تک یہ تمہارا علم استوار نہ ہو جائے، اس عقیدے پر تمہارا علم قائم نہ ہو جائے، اس وقت تک حلاوت ایمانی سے محروم کہ جو چیز مل گئی اس کا نہ ملنا ممکن نہیں تھا. اس کے ملنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر میں ایسا ہی تھا، اور جو چیز نہیں ملی اس کا ملنا ممکن نہیں تھا، اس کے نہ ملنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر میں ایسا ہی. لہذا اب کسی شے کے حاصل ہونے پر بندہ اپنے آپ کو کوسے، کوئی نقصان ہو گیا، کوئی خسارہ ہو گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، اب ملامتیں کرے اور اس بارے میں باتیں کرے، اگر کہے، یہ تقدیر پر ایمان کے منافی. اور اگر کوئی چیز چھوٹ گئی، رہ گئی، حاصل نہیں ہو سکی، اس پر ملامت نہ کرے. یہ ملامت تقدیر پر ایمان کے منافی.
اس کا ادب اللہ کے پیغمبر نے سکھایا، قدر اللہ وما شاء فعل، یا قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ کی تقدیر یہی ہے، جو اس نے کیا، جو اس نے چاہا وہ کیا، ہمارا اس پر ایمان ہے، ہم اس پر راضی ہیں۔ تو یہ جملے اس حقیقت پر ایمان لانے کے مترادف ہوں گے، اور جو شخص اس حقیقت پر قائم ہو جائے اس کے اندر حلاوت ایمانی آئے گی۔ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اول ما خلق اللہ القلم، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم پیدا کی، سب سے پہلے قلم پیدا، یہ مخلوقات میں سب سے پہلے قلم پیدا کی۔ حالانکہ یہ بات معلوم ہے کہ اس سے قبل بھی مخلوقات کا ذکر ملتا ہے، جیسے عرش، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا، یہ عرش بھی پہلے موجود تھا اور پانی بھی پہلے موجود تھا۔ تو قلم پہلے کیسے پیدا ہوئی؟ اس کی بعض علماء نے یہ تعویل کی ہے، اور وہ تعویل صحیح ہے، کہ وہ مخلوقات جو ہمارے مشاہدے میں، ان میں سب سے پہلے قلم پیدا ہوئی۔ ہمارے مشاہدے میں آسمان ہے، زمین ہے، یہ پہاڑ ہیں جن کو انسان دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، ان میں اول مخلوق قلم ہے۔ تو اس سے قبل جو چیزیں ہمارے مشاہدے میں نہیں، نہ وہ پانی جہاں اللہ کا عرش تھا، نہ اللہ تعالیٰ کا عرش۔ تو یہ مشاہد مخلوقات جو جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں یا کوئی شخص دیکھ سکتا ہے، ان مخلوقات میں سب سے پہلے قلم پیدا ہوئی۔ فقال له اكتب، اللہ نے قلم کو حکم دیا لکھو۔ فقال رب وماذا اكتب، یا اللہ کیا لکھوں؟ قال اكتب مقادیر كل شيء، ہر شے کی تقدیر لکھو، تقدیریں لکھو، حتی تقوم الساعہ، قیامت کے قائم ہونے تک، قیامت کے قائم ہونے تک ہر شے کی تقدیر لکھو۔ یا بنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میرے بیٹے، یہ محبت کا انداز عبادہ بن صامت کا، میرے پیارے بیٹے، میں نے پیغمبر علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، من مات علی غیر ھذا فلیس منی، جس شخص کا انتقال، جس کی موت اس عقیدے کے علاوہ کسی اور عقیدے پر آ گئی، وہ ہم میں سے نہیں ہے، لیس منی، ہمارے طریقے پر نہیں ہے، ہماری جماعت سے نہیں ہے، ہمارے دین پر نہیں ہے، جس کی موت اس عقیدے کے علاوہ کسی موت پر آ گئی۔ یہاں دو وعیدیں ہیں، اگر تقدیر پر ایمان درست نہیں ہے تو یا تو حلاوت ایمانی سے محرومی ایک وعید، اور دوسرا ایسا شخص نبی علیہ السلام کے طریقے اور آپ کی امت سے الگ ہے، خارج ہے۔ جی آگے وفی روایت احمد، مسند احمد میں ایک روایت ہے، فرمایا کہ ان اول ما خلق اللہ تعالی القلم، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم پیدا کی۔ فقال له اکتب، حکم دیا کہ لکھو۔ فجرا فی تلک الساعہ، وہ قلم چلی اسی گھڑی، لکھنا شروع کر دیا۔ کیا لکھا؟ بما ہوا کائن الی یوم القیامہ، جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے، قلم نے سب لکھ دی، جو کچھ قیامت تک ہونے والا سب لکھ دیا قلم نے۔ یہ مرحلہ کتابت، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ان ربک قد فرغ من العباد، تیرا پروردگار بندوں کی تقدیر سے فارغ ہو چکا ہے۔ جف القلم بما ہوا کائن، جو کچھ ہونے والا ہے اسے لکھ کر قلم خشک ہو چکی، تو اس پر ایمان لائیے، ورنہ وعید کیا ہے؟ فمن لم یؤمن بالقدر خیر وشر احرقہ اللہ بالنار، جو تقدیر پر ایمان نہیں لاتا، خواہ وہ خیر ہو خواہ وہ شر ہو، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے جلا ڈالے گا۔ احرقہ اللہ، اللہ اس کو جلائے گا بالنار، جہنم کی آگ سے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ تقدیر خیر بھی اور شر بھی، خیر بھی ہے اور شر بھی۔ تقدیر کا شر ہونا ہمارے تعلق سے، اللہ تعالیٰ کے تعلق سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہر امر خیر ہی خیر، کوئی امر حکمت سے خالی نہیں، کوئی شر نہیں۔ بشر لیس الیک، یا اللہ شر تیری طرف نہیں ہے، تیری طرف خیر ہی خیر ہے۔ تو اگر تقدیر شر ہے تو اس کا شر ہونا ہمارے تعلق سے۔ کوئی شخص چوری کرتا ہے، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، تقدیر کا فیصلہ، ہاتھ کٹ چکا، تقدیر کا فیصلہ ہاتھ کا کٹنا اس کے لیے شر ہے۔ مگر جب ہاتھ کٹ جائے گا تو کتنی امت اس کے شر سے محفوظ ہوگی۔ ایک شخص زنا کا عادی، اسے سنسار کر دیا جائے تو معاشرہ راحت میں آ جاتا، تو خیر کا پہلو موجود ہے، اس کے لیے شر ہے۔ جو قتل ہو گیا اس گناہ کی سزا میں، تو اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ خیر ہی خیر ہے، شر اس کے افعال میں نہیں ہے۔ اس کا ہر فیصلہ حکمت کے تحت، اور وہ حکمت خیر ہے، شر اس کے افعال میں نہیں ہے۔